اور ہم ایک بڑی زبردست قسم کی مثال کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں. ہوا کچھ یوں کہ ویسے تو اگر ہم اپنے بچپن میں بھی سنیں تو لوگ بات کرتے تھے کہ جی کہ ہمارے مرنے کے بعد جو آپ ہمارے وہ آرگنس جو کہ کام کریں, بہت سارے لوگوں کی پریفرنس ہوتی ہے کہ اگر ہماری آنکھیں جو ہیں یہ ہم ڈونیٹ کرنا چاہیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو جائے اور ہمارے لیور یا ہماری کڈنی جو ہے یہ اچھی پوزیشن میں ہو تو اس کو ڈونیٹ کریں گے. لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے سم ہاؤ اس پہ امپلیمنٹ کرنا بھی شروع کر دیا ہے. اور بڑی بات ہے کہ بیرون ملک میں ایک مقیم ایک نوجوان اس کی ڈیتھ ہوئی اور اس کے پیرنٹس نے پھر یہ ڈیسیجن لیا کہ ہم اپنے بیٹے کا لیور اور ہم اپنے بچے کی جو کڈنیز ہیں اس کو ہم ڈونیٹ کریں گے اور پھر ان کی بڑی کامیابی ہوگی. اور ایک اور چیز بھی ہوتی ہے انٹرنیشنلی, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اپنے آپ کو آرگن ڈونر کے طور پر رجسٹر کرانا ہوتا ہے. نو میٹر ہاؤ اولڈ یو آر, آپ اپنے آپ کو رجسٹر کراتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ فیصلہ آپ کی فیملی کے لیے لینا آسان ہوتا ہے. اس معاملے میں کیا ہوا کہ وہ لڑکا جو تھا, وہ نوجوان جو تھا, وہ از خود پہلے سے آرگن ڈونر تھا یا پھر اس کے والدین نے بعد از مرگ یہ ڈیسیجن لیا؟ تو دیٹ کین بی ہمارے یہاں نا لوگ تھوڑا وہ ڈسکریج کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ایڈی صاحب جنہوں نے ساری عمر انسانیت کی اتنی خدمت کی, جاتے جاتے بھی وہ اپنی آنکھیں جو ہیں وہ عطیہ کر گئے. تو میری تو خود اپنی بڑی خواہش ہے کہ چلے جی مرتے ہوئے ہم بھی ہماری آنکھوں کے نور سے کوئی اور اگر اس دنیا کو دیکھ سکے تو اب ہماری بھی بڑی خواہش ہے جی. مطلب میں اپنی اگر بات کروں کہ جی کچھ بھی چیز کسی کے کام آ سکے تو ضرور جناب اس میں ڈونیٹ کرنی چاہیے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ پیرنٹس نے آگے بڑھ کے یہ اتنا بڑا اتنا سخت ڈیسیجن لیا. لیکن آئی ایم شیور وہ دن دو شخص کو, کیونکہ ایک کو گردے جو ہیں وہ ڈونیٹ کیے اور ایک کو جو ہے وہ جگر ڈونیٹ کیا, تو پیرنٹس کے لیے دونوں شخص جو ہے نا یہ بہت زیادہ اہم ہوں گے. ایون یاسمین راشد صاحبہ نے بھی کہا کہ ان کی بھی اپنی آرزو ہے کہ وہ دنیا سے جاتے ہوئے اپنے جو آرگنز ہیں وہ ڈونیٹ کر سکیں. بالکل جی. تو اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد صاحبہ. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ بڑا ایک مائل سٹون اچیو کیا گیا ہے کہ گردے اور جگر کی پاکستان میں کامیابی سے پیوند کاری کی گئی ہے. تو یہ کتنی بڑی پیش رفت ہے اور یہ ممکن کیسے ہوا؟ دیکھیں جی, جہاں تک اس کاوش کا تعلق ہے اس کو کریڈٹ میں ایک تو فیصل ڈار صاحب جو ہمارے ڈین ہیں اس کے پی کے لائی کے, ان کو دینا چاہتی ہوں. پچھلے دنوں ایکسپو 20 میں وہ اور ساتھ ہمارے ایڈیشنل سیکریٹری آصف طفیل صاحب گئے تھے, ڈاکٹر آصف طفیل. انہوں نے اپنا ایک رابطہ وہاں قائم کیا اور جس میں یہ کہ بھائی میوچل بینیفٹ ہم ایک دوسرے کو دے سکے. پرٹیکولرلی ان کی ایک این جی او ہے بائی دا نیم آف ہوپ جو یہ پیوند کاری کے اوپر وہاں کام کرتی ہے. جب یہ انسیڈنس ہوا تو کیونکہ ایک رابطہ بن چکا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے جب وہ والد جب ڈونیشن دینا چاہ رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں پاکستان میں دینا چاہتا ہوں, تو انہوں نے ہم سے امیڈیٹلی کانٹیکٹ کیا. اور ان کی بڑی مہربانی ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ ہم نے سارا جو ٹیسٹ وغیرہ کیے ٹو میچ دی ریسیپینٹس وہ پریلیمنری کیے جب تک وہ بچہ جو تھا وہ وینٹیلیٹر پہ ہی رہا. اور پھر جس دن یہاں پوری تیاری ہوئی اس دن انہوں نے وینٹیلیٹر آف کرنے کا اس دن پروگرام بنایا آفٹر ریموونگ دی مطلب گردہ اور وہ لیور. ایک بہت بڑا میرا خیال ہے اتنی بڑی قربانی کسی بھی ماں باپ کے لیے جس کی بچے کو ہیڈ انجری کی وجہ سے برین ڈیمیج ہو گیا ہو اور برین ڈیتھ ہو چکی ہو. میرا خیال ہے یہ ویسی اتنی بڑی قربانی ہے کہ ہمیں ہر حال پہ اس کو سراہنا چاہیے. لیکن فرسٹ آف اٹس ٹائپ اور اس طرح کا کام تو آپ کو پتا ہے کہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر تو ہوتا ہے جہاں لوگوں نے آلریڈی کمٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے اور برین ڈیتھ ہو جائے اور یہ کوئی ایسی وجہ سے تو میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ میرا آرگنز دے دیے جائیں ڈونیشن. ان کے والد صاحب نے یہ ڈیسیجن بعد میں لی اور پھر یہ جو سارا کیونکہ آلریڈی کولیبریشن ڈیولپ ہو گئی تھی ان سے رابطہ جب ان کا ہمارے ساتھ ہوا تو باقاعدہ پی کے ایل آئی نے ریسیپینٹس کی پہلے تیاری کی کیونکہ جب آپ اعضاء لیتے ہیں تو پھر اس کی ٹائم بھی بہت اہم ہوتا ہے کہ کتنے جلدی وہ اعضاء جو ہیں وہ اگلے بندے کے اندر پیوند ہو جائیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ہی وہ کہتے ہیں کامیاب آپریشن ہوا اس طریقے سے کہ وہ یہاں جب مریض تیار تھے وہاں سے
انہوں نے آرگنز ریموو کیے. بائی ایئر ان کا ایک گروپ آیا ان کے ڈاکٹرز کا, انہوں نے ہمیں آ کے یہاں ڈونیٹ کیا. پی کے ایل آئی کی ٹیم وہاں موجود تھی, اسی وقت انہوں نے وہ آرگن شفٹ کیے اور انکاری اسی وقت ہوئی. زبردست. ایک تو پیرنٹس کی جانب سے بہت بڑی قربانی تھی, دوسرا ڈاکٹرز نے بہت ایفیشینٹلی کام کیا, کیونکہ جب ایسے ٹرانسپلانٹ کچھ کرنے ہوتے ہیں تو ایک سرٹن ٹیمپریچر میں ایک پراپر کیئر ہوتی ہے جو کہ آپ کے آرگنس کی کرنی پڑتی ہے. آپ سے ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہیں گے کہ پنجاب کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ میں اور کون کون سی سہولیات جو ہیں وہ میسر ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ جاننا چاہیں گے ان سہولیات کے حوالے سے. دیکھیے جی, جہاں تک پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ ہے, الحمدللہ بیکاز بیسکلی تو یہ لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے یونٹ بنا تھا, لیور اینڈ کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے, لیکن کچھ پیچیدگیاں تھیں, یہ تیار نہیں تھا, مکمل نہیں تھا. لیکن الحمدللہ اب جب سے ایک بورڈ آف گورنرز دیا گیا جس کو اب ہیڈ کرتے ہیں پروفیسر جاوید قرطیزی, اس کے بعد جو بہت اہم انڈکشن ہوئی ہے وہ ہے کہ جو ٹیم ہے فیصل ڈار صاحب, ہی از این ایکسپرٹ آن لیور ٹرانسپلانٹ, اور ان کے آنے کے بعد الحمدللہ اس انسٹیٹیوشن نے 140 لیور ٹرانسپلانٹ کامیابی سے 98% کامیابی کا ریٹ ہے ان کا, کامیابی سے کیے ہیں, اور تقریباً 231 سے زائد لیور کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو چکے ہیں. اور جو اچھی بات ہے, جو بہت ہی سراہنے والی بات ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو 140 لیور ٹرانسپلانٹ ہیں اس میں 10 بچوں کے لیور ٹرانسپلانٹ ہوئے, جو کہ پہلے یہ سہولت جو تھی اس کے لیے لوگوں کو پاکستان سے باہر جانا پڑتا تھا, اور اب یہ سہولت ادھر ہی مل رہی ہے. یہاں تک تعلق ہے کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے, اٹس اے ماڈرن انسٹیٹیوشن, اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹل ہے, اور انشاءاللہ اس کی مزید ایکسپینشن میں اٹس اے کوٹنری ہاسپٹل, اٹ ول بی اے ریفرل ہاسپٹل. یعنی وہ والی بات ہے کہ ہماری کوشش ہے, جیسے کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کا آج کے بورڈ کی میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ہم اس کو بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے بھی استعمال کریں گے. اس کے اوپر آلریڈی کام شروع ہو چکا ہے, اور امید ہے کہ سن 2022 کے اندر ہم بون میرو ٹرانسپلانٹ بھی یہاں شروع کریں گے. اچھا, اب یہ فرمائیے گا کہ چونکہ یہ انسٹیٹیوٹ لاہور میں ہے تو ملک کے دیگر حصوں کے شہری اگر اس سے استفادہ کرنا چاہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ بات تو کلیئر ہے کہ ابھی آج تک جو 140 لیور ٹرانسپلانٹ اور کڈنی ٹرانسپلانٹ جو 231 ہوئے ہیں, ان میں سے 70% جو ہیں وہ نیچرلی فری آف کاسٹ ہوئے ہیں, اور وہ پنجاب کے لوگوں کے لیے, جو لوگ آئے ہیں ان کے لیے. انہوں نے ایک پالیسی اپنی بنا رکھی ہے کہ جب کوئی بندہ آتا ہے تو اس کے فائنینشیل وہ جو ان کا ہے وہ دیکھتے ہیں, فائنانس کے آیا وہ بالکل فری ان کا ہونا چاہیے یا وہ پارشلی اپنا پیسے پے کر سکیں. دے آر پیپل وہ کہتے ہیں ہم پے کر سکتے ہیں, دے ول پے دا منی آلسو. لیکن اہم کام ایک اور آج جو کر رہے تھے ہم, آج ہماری بیٹھ کے اس پہ بہت زیادہ بات چیت ہو چکی کہ ہم کس طریقے سے صحت سہولت کارڈ کے تھرو پارٹ آف آل دس ٹریٹمنٹ اس کو کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دیگر علاقوں سے جو بھی لوگ, بہت لوگ آتے ہیں علاج بھی کرواتے ہیں آ کے. مجھے پتا ہے کہ سندھ سے بھی 1-2 مریض آئے ہوئے ہیں جو نان افورڈنگ ہیں, ان کو اسی طرح سہولت دی جا رہی ہے, اور جو افورڈنگ ہیں ان سے پیسے دیے جا رہے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخر میں آپ سے پوچھنا چاہیں گے کیونکہ آپ نے خود اعلان کیا ہے کہ آپ بھی اپنے اعضاء جو ہیں وہ عطیہ کرنا چاہیں گی. یہ بڑا مشکل ڈیسیجن ہوتا ہے کسی بھی شخص کے لیے کہ وہ اپنے اعضاء عطیہ کر سکے, اور لوگوں کو بھی بہت زیادہ وقت لگتا ہے, بہت ٹائم لگتا ہے کہ خود کو اس طرف مائل کریں یا اس بارے میں سوچیں بھی. آپ نے خود کو اس طرف مائل کیسے کیا؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ اتنی بڑی قربانی جب میں نے کسی ایک پیرنٹ کی دیکھی تو میں تو ان کے سامنے, میری قربانی تو کوئی قربانی نہیں ہے نا. میں تو یہ تھوڑی کہا ہے کہ بھائی اگر میں تو یہ کہا ہے کہ آپ میرے اعضاء, آج سے میں نے کمٹ کر لی ہے کہ اگر میرے اعضاء if they are in any working order they should be removed and given to it as a donation. کیوں نہ کروں میں؟ I have to set up an example. I have to actually give an example کہ میں خود کروانے کو تیار ہوں. تو آہستہ آہستہ وہ لوگ جو ہیں وہ سوچنے کے آ جائیں گے کہ جو بھائی اعضاء کام کر رہا ہے اگر ہم ڈونیٹ کریں گے تو اس کا فائدہ ہی ہوگا, کسی کو نقصان تو نہیں ہوگا, اور پھر
یہ میرا خیال ہے اس سے بڑا صدقہ جاریہ کیا ہو سکتا ہے. آخر دیکھیں نا, ہم خون کا انتقال کرتے ہیں تو ٹرانسفیوژن جو ہے, بلڈ ٹرانسفیوژن کیسے ملتی ہے؟ میں اپنا بلڈ دیتی ہوں. آئی بین اے بلڈ ڈونر تھرو آؤٹ مائی لائف. میرا خیال ہے کہ اپنی زندگی کی جب جوانی کے سے لے کے 50 سال کی عمر تک, میرا خیال ہے میں نے کچھ نہیں تو کم سے کم 50 بوتلیں تو خون کی جو ہیں وہ میں نے خود عطیہ دی ہیں. بیکاز مجھے تو یہ ہمیشہ ہوتا تھا کہ بھائی if I can donate blood, there's nothing better than that. صحیح, ٹھیک ہے. بہت شکریہ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور خوبصورت قربانی کے حوالے سے بات کرتے تھے جو پیرنٹس نے دی ہے. میرے خیال سے کہیں نہ کہیں ہمیں بھی اپنی کیپیسٹی میں لوگوں کی ایسی مدد ضرور کرنی چاہیے. بالکل. دیکھیں وہ پیرنٹس ہیں, ظاہر ہے انہیں اپنا بچہ پیارا ہوگا, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گیا ہے, برین ڈیڈ ہو چکا ہے, تو انہوں نے وینٹیلیٹر پہ رہتے ہوئے یہ ارینجمنٹس کیے کہ پہلے ان کی میچنگ ہو, پھر اس کے بعد ان کو نکالا جائے, پھر اس کے بعد وینٹیلیٹر آف کیا جائے. اور ان کی اسی مثال بننے کی وجہ سے, ان کے اسی قربانی کے جذبے کی وجہ سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے کہا کہ ان کی قربانی اتنی بڑی ہے تو میں کیا ہوں, تو میں بھی اسی طریقے سے کمٹ کرتی ہوں. تو بہت سے لوگ جو دیکھتے ہیں ان کے لیے آپ انسپریشن بن سکتے ہو اس طرح کی. اور بہت ساری جگہوں میں آپ کو بتاؤں پیرنٹس جو وہ امید نہیں چھوڑتے. کچھ ایسے واقعات معجزاتی طور پہ, کیونکہ اللہ پاک موجز نمائے, تو بہت سارے واقعات ایسے بھی ہیں جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ برین ڈیڈ لوگ بھی زندگی کی جانب واپس آئے ہیں, لیکن جب انہوں نے اپنے بچے کی سچویشن دیکھی اور اس وقت کیونکہ پیرنٹس میں ہوپ رہتی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے, دنیا کہتے زمانہ کہتے کہ نہیں کچھ ہو سکتا, پیرنٹس پھر بھی امید رکھتے ہیں. لیکن بہت پیاری قربانی, اینڈ آئی ہوپ ہم سب اس قربانی سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں جو آگے انسانیت کی ہیلپ کر سکے.